السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا پہلا سبق ہے جس کا مضمون ہے میرا ہندوستان وطن۔ یہ پورا سبق نظم پر مشتمل ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ اس نظم کے لیکھک یعنی تحریر کرنے والے کون ہیں۔ تو اس نظم کے شاعر جن کا نام ہے کنول ڈباوی، وہ اپنی اس نظم میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نظم میں شاعر نے میرا ہندوستان وطن کے عنوان سے اپنے ملک ہندوستان کی خوبیاں بیان کی ہے، اور وطن کے بزرگوں جو قومی رہنماؤں اور بہادر اور دینی رہنماؤں کا اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اس نظم کے اندر اس ملک کے اندر جتنی بھی قومیں آپس میں مل جل کر رہتی ہے، ان کو ایک رہنے کا یعنی مل جل کر رہنے کا پیغام دیا گیا، بھائی بن کے رہو۔ اور سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس نظم کے اندر کچھ مشکل لفظ آئیں گے، تو سب سے پہلے اس کے جو معنی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد تاکہ ہمارے لیے سبق کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس میں پہلا رشی لفظ ہے جس کا معنی ہے سادھو جوگی۔ شکن، اس کا معنی ہے سلوٹ۔ ایک لفظ آئے گا مسکن، اس کے معنی ہے رہنے کی جگہ۔ اور ایک لفظ آئے گا ظلمت، جس کے معنی ہوتا ہے اندھیرا، تاریکی۔ ایک لفظ آئے گا الفت، اس کا معنی ہے پیار، محبت، لاڈ۔ قدرت کا انعام یعنی خدا کا انعام۔ جام یعنی پیار۔ ولی یعنی خدا کا دوست، خدا پرست، اللہ والا۔ پر نور یعنی نور سے بنا ہوا، روشن، ایک دم چمکنے والا۔ باہم یعنی ایک ساتھ رہنا، مل جل کر رہنا۔ علم جس کے معنی ہوتا ہے مصیبت، تکلیف، دکھ۔ تو آئیے ہم نظم کو پڑھتے ہیں اور اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں۔ رشیوں کا آستھا وطن، ویروں کا ایماں وطن، ولیوں کا ارمان وطن، ہر ہندی کی جان وطن، کل دنیا کی شان وطن، میرا ہندوستان وطن۔ اس نظم کے اندر شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن میں بڑے رشی اور بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے نیک لوگ اور اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان سب کی جان میرا وطن ہے۔ اور ہر ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانی کے لیے اپنا وطن پیارا ہے، اور کہتے ہیں میرا وطن پوری دنیا کی شان ہے، اور ہم سب کو اپنے اس ملک اور وطن پر ناز ہے۔ آگے چلیں۔ گوتم کے ماتھے کی شکن، نانک چشتی کا تن من، نہرو گاندھی کا مسکن، ظلمت میں پر نور کرن، ودوانوں کی کھان وطن، میرا ہندوستان وطن۔ شاعر اس نظم میں یعنی اس پورے جملے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ گوتم جو بدھسٹوں کے ایک بہت بڑے مذہبی رہنما ہے، گرو نانک جو سکھوں کے ایک رہنما ہے، اسی طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اسلامی مذہب کے سب سے بڑے اسکالر ہیں، تو جیسے اور دوسرے ہندوازم کے جیسے نہرو اور گاندھی، یہ ان سب مذہبی اور قومی رہنماؤں کا یہ ہمارا پیارا ملک، گھر یعنی وطن ہے۔ ان لوگوں نے اپنے خیالوں اور قربانیوں سے اس ظلمت یعنی اندھیریوں میں روشنی پھیلانے کا کام کیا ہے، اور کہتے ہیں میرے وطن میں ایک سے ایک بڑھ کر بہادر اور اللہ کے ولی لوگ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے ملک اور قوم کی ترقی کا کام کیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ الفت کا پیغام ہے یہ، قدرت کا انعام ہے یہ، سب کو رنگی جام ہے یہ،
ہر دل کا آرام ہے یہ، خوشیوں کا اعلان وطن، میرا ہندوستان وطن۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ میرے وطن میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن خدا کا احسان اور اللہ کا کرم اور قدرت کا انعام، یعنی اللہ کا انعام ہے کہ یہ سب آپس میں مل جل کر پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ میرا وطن ایک ایسا رنگین جام ہے جس سے ہر دل کو راحت محسوس ہوتی ہے، آرام محسوس ہوتا ہے، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہتے ہیں۔ آئیے پڑھتے آگے۔ ایک وطن ہے ایک ہے ہم، اس میں لیا ہے سب نے جنم، سب قومیں مل کر باہم، دور کرے بھارت کا علم، ہے ہم سب کی شان وطن، میرا ہندوستان وطن۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم سب کا وطن اور ملک ایک ہے، اسی وطن میں ہم نے جنم لیا اور ہم اسی وطن میں پیدا ہوئے، ہمارا وجود اس وطن میں ہوا، اس لیے ہم سب کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب قومیں آپس میں مل جل کر اپنے وطن کے دکھ اور مصیبت اور تکلیف کو دور کریں، ملک کا دفاع کریں۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی اور پورے ملک اور پوری قوم کی اسی میں ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ آئیے آگے کچھ سوالات ہیں، ہم ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شاعر نے ہندوستان کو دنیا کی شان کیوں کہا؟ جواب، شاعر نے ہندوستان کو دنیا کی شان اس لیے کہا کہ یہاں پر بڑے بڑے رشی اور ویروں اور ولیوں کا گھر ہے۔ یہ ملک ہر ہندوستانی کی جان ہے۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں سب مذہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ظلمت میں پر نور کرن سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، گرو نانک اور گوتم بدھ اور گاندھی اور نہرو نے ملک کو اندھیرے سے روشنی کی راہ دکھائی، یعنی ملک کو ترقی کی راہ دکھائی۔ سوال نمبر 3، شاعر نے ہندوستان کو قدرت کا انعام کیوں کہا؟ جواب، شاعر نے ہندوستان کو قدرت کا انعام اس لیے کہا ہے کہ یہ وطن الفت، پیار و محبت کا پیغام دیتا ہے اور یہاں سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، بھارت کا علم کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ جواب، سب قومیں آپس میں مل جل کر رہیں تو بھارت کا علم دور کیا جا سکتا ہے۔